اللہ 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 اللہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 158 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ ان الصفا بے شک صفا والمروۃ اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جس نے حج کیا بیت اللہ شریف کا، اللہ کے گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کے چکر کاٹے، وہ ان دونوں کا پھیرا کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھلی بات کرے اپنی طرف سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی شاکر علیم، نیکی کا صلہ دینے والا، علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کی جو تفصیل ہے کچھ یوں ہے کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ دو پہاڑ ہیں جو مکہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں آب زمزم کا کنواں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اما حاجرہ اور حضرت اسماعیل ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ اور جب آپ ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے تو یہ ایک سنگلاخ بیاباں تھا، یہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، یہاں کوئی پانی نہیں تھا، یہاں کوئی خورد و نوش کا سامان نہیں تھا، لیکن ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کرتے ہوئے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر کے اندر بہت چھوٹے تھے، آپ کی عمر مبارک جو ہے اس وقت بہت کم تھی، آپ کو پیاس لگی، جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بےتاب ہو کر کوہ صفا کی طرف تشریف لے گئیں۔ پہلے آپ کوہ صفا کی طرف گئیں، پانی نہ ملا، پھر نیچے اتر آئیں، پھر آپ مروہ کی طرف گئیں، پانی نہ ملا، تو اسی طرح آپ نے 7 چکر کاٹے۔ اور جب 7 چکر کاٹنے کے بعد جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو آپ کی جہاں ایڑیاں مبارک رگڑ رہی تھیں تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا۔ تو یہ تھا صبر کا پھل، اس سے ماقبل والی آیات ہم نے پڑھا تھا صبر کے بارے میں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح اجر دیتا ہے۔ اب اس آیت میں الفاظ ہیں من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سے ہیں۔ اب دین کی نشانیاں ہیں، خواہ و مکانات ہوں جیسے کہ کعبہ ہو گیا، عرفات ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، تینوں جمرات ہو گئے، صفا ہو گیا، مروہ ہو گیا، منا ہو گیا، اور وہ زمانے وقت بھی ہو سکتے ہیں، مہینے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ رمضان ہو گیا، حرمت والے 4 مہینے ہو گئے، عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، جمعے کا دن ہو گیا، ایام تشریق ہو گیا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، نماز باجماعت ہو گئی، نماز جمعہ ہو گئی، نماز عیدین ہو گئی، ختنہ ہو گیا، یہ سب جو ہیں شاعر دین میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر ایک بات اور بھی ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگاروں سے نسبت ہو جائے تو اس چیز کی جو عظمت ہے پھر وہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ صفا و مروہ 2 پہاڑ ہیں، لیکن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بن گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و تاکیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا و مروہ کی صحیح حج میں شامل ہے اور یہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں الفاظ آئے ہیں فلا جناح علیہ کے، تو اس کا جو شان نزول ہے، پس منظر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر صفا اور مروہ پر 2 بت تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور مروہ پر جو بت تھا وہ نائلہ تھا۔ جب زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ صفا پر جاتے تھے تو جو وہاں اصاف بت تھا تو اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اسی طرح جب وہ مروہ پر جاتے تھے تو جو وہاں نائلہ بت تھا
तो वहां हाथ फेरते थे। तो इस्लाम के अंदर जब इस्लाम का जमाना आया तो वो जो बुत थे वो तोड़ दिए गए, और चूंकि ये यहाँ मुशरिकाना फेल करते थे इसलिए मुसलमानों को सफा और मरवा के दरमियान सही करना गिरान महसूस था, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये कहीं हम उनकी ताबेदारी तो नहीं कर रहे, उनके साथ मुशाबत तो नहीं आ रही, क्योंकि वो सफा पर भी एक बुत था और मरवा पर भी एक बुत था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमा कर बता दिया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। जो बुत थे वो खत्म कर दिए गए। अब काबा शरीफ का जो तवाफ है वो दुरुस्त रहा और शायर दीन में चला। इस तरह कुफार की बुत परस्ती से सफा और मरवा की शायर दीन होने में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को क्लियर कर दिया। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 160, आयत नंबर 159, इससे अगली